السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، آج کل ہماری نئی نسل کا رجحان وی لاگنگ کی طرف بہت زیادہ ہے۔ اپنی فیملی وی لاگنگ کرنا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک جاب رہ گئی ہے اور اسی سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا کتنا نقصان ہے اور اس نے کس طرح لوگوں کو تباہ کیا ہے، اس کی کہانی شام ادریس نے اپنے 7 سال کے صبر کے بعد سنا دی ہے۔ شام ادریس کس طرح ڈکی بھائی کی وجہ سے مصیبت میں پڑے اور کس طرح ان کے 7 سال ضائع ہوئے اور کس طرح ان کی فیملی کے اوپر اٹیک کیا گیا، وہ تمام تر کہانی بتاتے ہوئے انہوں نے خاموشی توڑی، انہوں نے پورے ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ 7 سال پہلے صرف میں ہی ایک وی لاگر تھا جو فیملی وی لاگنگ کرتا تھا اور مجھے پاکستان میں بہت مقبولیت حاصل تھی، اور میرے فالورز کو توڑنے کے لیے ڈکی بھائی نے اب اس طرح کا پلان بنایا کہ لوگوں کو اس طرح مینیپولیٹ کیا، میرے خلاف اتنا کیا کہ لوگ میرے بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ میری بیوی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، میری بیوی کے خلاف کس طرح کی غلاظت بکی اور کس طرح کے اس نے ٹویٹس کیے اور کس طرح کے اس نے پوسٹ کیے، یہاں تک کہ اپنے وی لاگنگ کے اندر کس طرح کی گالم گلوچ استعمال کرتے رہے، وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ ڈکی بھائی کی فیمس ہونے کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس کی وجہ شہرت کی کیا ہے، گالم گلوچ اور لوگوں کو روسٹ کرنا، یہیں سے اس نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا۔ لیکن شام ادریس کے پیچھے وہ اس لیے پڑ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف اس وقت کے پہلے وی لاگر تھے جو فیملی وی لاگنگ کرنا شروع ہو گئے تھے، اور ڈکی بھائی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے انہی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور اسی کی ایک مثال ہم نے 7 سال پہلے دیکھی جب ایئرپورٹ پہ ڈکی کی جو وائف ہیں، فراگی جن کو کہا جاتا ہے، ان کو ایک شخص نے مکہ مارا یا تھپڑ مارا، تو اس کے بعد شام ادریس ہائپر ہو گئے اور انہوں نے اس شخص کو مارنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کی فیملی کے کسی بھی شخص کے اوپر کوئی بھی اٹیک کیا جاتا ہے تو انسان غصے میں آ کر الٹا اٹیک اور الٹا ریئیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیونکہ فالورز ان کے خلاف تھے اور ڈکی بھائی نے پورے کے پورے ان کے فالورز کو ان کے خلاف کھڑا کیا ہوا تھا، تو اس لیے شام ادریس نے اس کو چپ میں ہی بہتری سمجھی کہ خاموش رہا جائے اور صبر کیا جائے، پھر ہی جا کر کہیں نہ کہیں میں اس مقام پر پہنچوں گا۔ اور آج کس طرح وہ ڈکی بھائی کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی مجھے میسیجز کیے جاتے تھے، پیٹھ پیچھے یہ میسیج کیے جاتے تھے کہ ہاں ہم بیٹھ کر اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کیمرہ شروع ہوتا تھا، جیسے ہی وی لاگنگ کی جاتی تھی تو میرے اور میری فیملی کے خلاف باتیں کی جاتی تھی اور مجھے لوگوں کی نظروں میں برا بنایا جاتا تھا۔ میرے دوستوں سے مدد لی گئی، میرے دوستوں کو میرے خلاف کیا گیا، لیکن دوست تو دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی مان جاتے ہیں، اپنی غلطی مانتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اپولوجائز کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور پھر سے ہم ویسے ہی بن گئے ہیں۔ میں نے یہی کوشش ڈکی بھائی کے ساتھ بھی کی تھی، لیکن وہ اس کی طرف نہیں آیا، بلکہ اب مزید ڈکی بھائی، رجب بٹ اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے کوئی ساتھی ہیں جو لوگوں کو گمراہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کو یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ یوٹیوب کے اوپر پیسہ کما سکتے ہیں، اور وہی پیسہ لوگوں سے ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہی پیسہ خود کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھایا جا رہا۔ اس کے خلاف بھی رجب بٹ اور ڈکی بھائی کے اوپر کوئی کیس کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہمارا مدعا یہ ہے کہ فیملی وی لاگنگ کس طرح ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے وی لاگنگ کر رہے ہیں، موبائل پکڑ کے اگر وہ گھوم رہے ہیں اور اپنی فیملی دکھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اپنی بہنیں، اپنی ماؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسی سائٹ پر تو لگے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، فالورز آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ لیکن اس سے نسل کیسے خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو پرائیویسی دیکھنے کا کتنا شوق ہو گیا ہے کہ لوگ ہر ایک کی پرائیویسی میں گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی ایسی پرائیویسی مل جائے جس سے ہم اپنی جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے اس کو پورا کر سکیں۔
सोचने वाली बात है हमारे पूरे معاشرے کے لیے, ہمارے پیرنٹس کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کہ کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا, پیسہ کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. صرف ویلاگنگ اور فیملی ویلاگنگ کیسے تباہی کی طرف جا رہی ہے. حکومت نے پیکا ایکٹ تو بنا دیا ہے, لیکن اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا اقدامات کرے گی حکومت, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.